قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی. یہ اصل میں 4 پیغمبروں کی گواہی ہے. جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی وہاں کثرت سے انجیر کے درخت تھے، اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی در بدر وہاں زیتون کے درخت سے. آج بھی دنیا کا بہترین زیتون جو ہے فلسطین میں ہوتا ہے. وطور سینین جس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ بلد امین مکہ جس نے مشاہدہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سب گواہیاں کس پر ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، اس نے انسان کی عظمت بھی رکھی، لیکن یہ عظمت ایک حیوانی وجود کے اندر رکھی. اس کو یہاں کیا کہ پھر ہم نے پھینک دیا اس کو نچلوں میں سب سے نچلی سطح پر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اس مقام سے واپس جو اپنے اصل مقام کو ریکلیم کریں گے وہ کون ہوں گے؟ ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کریں، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا، یعنی بے انتہا اجر ہوگا جس کی انتہا نہیں. فما یکذبک بعد بالدین، یعنی ان دونوں کو بیک وقت دیکھ کر، اس کنٹراسٹ کو دیکھ کر، فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر کون سی چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے بدلے کے دن کو جھٹلانے پر؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی سب حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ اچھا حاکم کون ہوتا ہے؟ جو اچھے لوگوں کو نوازتا اور بروں کو ڈیولی پنش کرتا ہے. اور کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو ہماری زبانوں پر کیا آتا ہے؟ کوئی پچھڑانا نہیں. لیکن اس دنیا میں نہ تو برے کو پوری سزا دی جا سکتی ہے اور نہ اچھے کو پوری طرح نوازا جا سکتا ہے. دنیا کے جو بڑے بڑے محسن ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے کیا لے کے گئے؟ کچھ بھی نہیں. اور بڑے بڑے مجرم جو ہیں، فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، ان کو کیا سزا ملی؟ کوئی شخص جو ہے اس کا میٹر گھومے اور وہ گلی میں نکل کر کلاشنکوف سے 20 آدمی مار دے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یا خود کچھ دھماکہ کر کے خود بھی مر جائے تو کیا اس کا خود مر جانا جو اس کی سزا ہے؟ نہیں. اب دل میں خیال تو آتا ہے نا کہ ایک موت جو ہے، فرض کیجئے وہ پکڑ لیا جائے اور اس کو پھانسی دے دی جائے، تو کیا یہ سزا ہے پوری؟ اس نے تو 20 آدمی مارے، اور اگر یہ خود بوڑھا آدمی ہے تو یہ تو کھا ڈا چکا، اور مار دیا اس نے جوان. 20 آدمی مارے تو کم سے کم 20 عورتیں بیوہ کی. اور پھر اگر آن ایوریج بھی اگر 3-4 بچے ہوں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بچے اس نے یتیم کیے. پھر عورتوں کی بیوگی اور بچوں کا یتیم ہونا اس معاشرے میں کیا کیا خرابیاں پیدا کرے گا، ان کا سب کا حساب لگائیے. تو اس گوشت پوسٹ میں، اس زندگی میں 70 سال 80 سال کی زندگی میں وہ اس کی سزا نہیں ہو سکتی. لہذا انسان کا دل کہتا ہے یار ایسے آدمی کو کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کو 20 دفعہ مار کر پھر زندہ کر کے پھر مارا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا. اب یہاں پڑھیے گا، یہ ایک طرف نیک ترین لوگ ہیں اور ایک طرف بدترین لوگ ہیں. اور اگر اس کائنات کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے تو فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر اس کے بعد تمہیں بدلے کے دن کو جھٹلانے پہ کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟
الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا اللہ تعالیٰ بہترین حاکم نہیں ہے؟ بلا ان اللہ حکم الحاکمین۔